اور میرے جد امجد پکار اٹھے کلا پمالو سر یریگی چی ایمان لری سوک کلا میدان کی رستگی چی ایمان لری سوک دشمن دا دین لرورزی لکزمرے پا میدان تیغو تفنگ نانستنیگی چی ایمان لری سوک شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پر ستکیگی چی ایمان لری سوک او داد غیرت وینا سوک نکڑی بے غیرت لرا پدی وینا حق پوہیگی چی ایمان لری سوک محمد امین پننگ دا دین کفن پسر تڑلے ورسر حق روانی کی چی ایمان لری سوک اس لیے انہوں نے کہا مسلمانوں سے یہ جذبہ نکال دو اب امیر المجاہدین جس طرح میں نے پتہ نہیں کہاں پر سنا ہمارے ایک علامہ بہت بڑے علامہ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے عطائے رسول تو مجھے اسی وقت ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس امت کو اس دور میں جب ہر طرف سے بغیرتی لادینی اور بے حسی کا ایک ایسا دور تھا کہ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہر طرف چاہے وہ ممبر و محراب چاہے وہ کوئی خانقاہ چاہے وہ ہر طرف سے ایک عجیب ظلمتوں کا اور ناامیدی کا جو ایک تصور تھا اسی کو ختم کر کے ہم گئے تھے ادھر کراچی تو کراچی میں حضور امیر المجاہدین نے مجھے فرمایا کہ آپ رابطہ کرے ڈاکٹر رافع صدیقی کی گھر جانا ہے جب ہم ادھر گئے پرسوں بھی ان کی والدہ محترمہ نے فون کیا مجھے اور کہا کہ مجھے حضور امیر المجاہدین سے بات کرنی ہے وہ کہتے تھے خدا کی قسم جب سے امیر المجاہدین میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں میرے گھر میں صدور آئے وزراء آئے ایجنسیوں کے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے کہا خدا کی قسم جب سے میں نے امیر المجاہدین کو دیکھا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہماری خوشیاں واپس لوٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی انشاءاللہ گھر واپس آ جائے گی میں نے کہا یہ بات اس طرح نہیں ہے واقعی گل وچور ہے جب بڑے بڑے لوگ آئے تھے مگر آپ کو تسلی نہیں ہوئی اور کہہ رہا تھا جب سے آپ لوگ گئے ہیں ہم بےتاب ہے کہ کب اللہ پھر ایسا کوئی موقع ملے میں نے کہا جب مظلوم لوگوں کی اس طرح کی ہمدردیاں مظلوم لوگوں کی اس طرح کی دعائیں میں نہیں بتا سکتا وہ حالت جب حضور امیر المجاہدین کی آنکھ مبارک سے بھی آنسو جاری تھے ہمارے سارے جتنی بھی ہمارے عہدیدار تھے سب کے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہے تھے میری بیٹی کو صرف اس لیے ان لوگوں نے ان درندوں کی حوالی کیا کہ میری بیٹی اس امت کے لیے وہ دل میں وہ جذبہ رکھتی تھی کہ وہ ایسے ادارے بنانا چاہتی تھی ایسے ادارے کہ وہ کہتی تھی کہ میں 17 سال میں اس امت کے بیٹوں کو محمد ابن قاسم کی فکر کی امین بناؤں گا میں 17 سال اسی میں جو بھی بندہ میرے اس ادارے میں تعلیم کرے گا وہ محمد ابن قاسم کی فکر وہ اس کا جانشین ہوگا وہ کہہ رہے ہماری کوئی بھی جرم نہیں تھا میں بے حسی میں بتا رہا ہوں اور بے غیرتی جرم کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا میری بیٹی حافظہ قرآن تھی اب بھی ان کو یہ بار بار کہہ رہے کہ تم اس قرآن پہ پاؤں رکھ کر باہر جاؤ تمہاری 86 سال کی قید ختم ہو جائے گی تو میری بیٹی کہتی ہے جان تو چلی جائے گی مگر قرآن کو تو ہم نے اپنی سینے میں جگہ دی ہے یہی تو کفار چاہتے تھے یہود چاہتے تھے نصارہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ ہم نکال لے کہ یہ اپنی بیٹیوں کا بھی سودا کر لے ان کو کوئی آر ہو کوئی شرم محسوس نہ ہو نہ مسلمانوں کو یہ بات کوئی بڑی بات لگے یا وہ وقت تھی جو ایک بہن کے دوپٹے کو صرف ہاتھ لگایا گیا پوری یہودیت کو جلا وطن کیا گیا یا وہ وقت تھی جب ایک بچی یہاں پر چیخی سندھ میں محمد ابن قاسم عراق بغداد شریف سے اس چیخ و پکار کو سننے کے لیے دوڑ پڑے یا وہ وقت تھی جب مسلمان کی چیخ و پکار کو سنا جاتا تھا اور حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی پھر وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے اور یا یہ وقت ہے کہ ان کے ادھر کپڑے اتار کر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں صرف قرآن پہ پاؤں رکھو اور ان کو قسم قسم کی اذیت دی جا رہی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں نے جو خواب ہمارے سامنے بیان کیا، حضور امیر المجاہدین بھی تھے، وہ پرسوں ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے 2 خواب اور بھی بیان کرنے ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارے لیے تو سب سے جو یہ بات کہ آخر ہم کس حد تک گر چکے ہیں، کس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ایک مسلمان بہن کی فریاد کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب ان کے 6 مہینے کے بیٹوں کے ان کو صرف 6 مہینے کا بیٹا، وہ ان سے زبردستی چین کر وہ ان کو زمین پر پٹک دیا گیا۔ ان کے بھائی کہتا کہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم وہ ہمارا بیٹا زندہ بھی ہے یا شہید ہو چکا۔ وہ ہمارے بھائی جو چھوٹے 6 مہینے اور جو بڑا تھا، اس کے پاؤں میں اب بھی وہی تکلیف تھی، پاؤں اس طرح تھے۔ وہ کہہ رہے میرے اوپر انہوں نے چلانگے لگائی۔ 5 ساڑھے 5 سال کا بیٹا، جن کے بیٹے ہیں وہ ذرا تصور تو کرے، وہ تصور تو کرے تب ان کو یہ درد سمجھ آ جائے گا۔ جن کے بیٹے ہیں، کوئی معمولی سے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو اور چیخ رہا ہو تو نہ ماں کو آرام نہ باپ کو آرام، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، ادھر ادھر لے کے بھاگ جاتے ہیں، راتوں رات ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ سوچ لیں ایک ماں کے سامنے اس کے 6 مہینے کے بیٹے کو ان کے سامنے جب وہ چیخ رہی ہو اور ان سے زبردستی چین کر زمین پر پٹک دیا جائے، پھر آگے سے اس صنف نازک کو 3 گولیاں ماری جائے، اس حافظ قرآن کو 3 گولیاں ماری جائے، ان کی 5.5 سال کا بیٹا اس کے سامنے زد و کوب کیا جائے، پھر بھی وہ 10 سال بعد بھی وہ جو ہمیں آڈیو ٹیپ سنایا، خدا کی قسم وہ 10 سال بعد بھی وہ انہوں نے جیل میں میرے مصطفی کریم کی خدمت میں اشعار پیش کیے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے دین کا شملہ کبھی نیچے نہیں کروں گا، میں آپ کی دین کی خاطر ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں قربان کروں گی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ان لوگوں نے اجازت نہیں دیا، ورنہ حضور امیر المجاہدین نے فرمایا ہمارے لیے یہ تقریر کافی ہے، ہم عورتوں کو صرف یہ سنائیں گے بس اور کچھ بھی نہیں، ہم یہ سنائیں گے کہ دیکھو اسلام کی پاور یہ ہے۔ 86 سال کی قید سن کر بھی وہ فرماتے یا رسول اللہ یہ ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں آپ کے لیے قربان، اور کہہ رہا کہ یہ ظلم کا دروازہ کبھی تو بند ہوگا، کبھی تو آپ کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، کبھی تو کوئی مسلمانوں میں محمد ابن قاسم کا کوئی جانشین تو پیدا ہوگا، کبھی تو یہ ظلم ختم ہو ہی جائے گا۔ اسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں میرے مصطفی کریم کا دیدار کیا تو میرے سرکار رو رہے تھے، آپ کے عینین نرگسین میں آنسو تھے، تو عافیہ صدیقی فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، میں سب کچھ یہ جیل کی صعوبتیں تکلیفی مشقتیں بڑی جانفشانی سے بڑے استقامت کے ساتھ میں برداشت کر رہی ہوں، اگر آپ میری وجہ سے رو رہے ہیں تو یا رسول اللہ میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا، میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ تو آپ کو پتہ ہے میرے مصطفی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عافیہ میں آپ کی حالت پہ نہیں میں اپنی امت کی حالت پہ رو رہا، میری امت اتنی بے حس ہو چکی ہے، اتنی بے حس کہ ایک بیٹی کا اتنی کثیر تعداد میں اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ایک بیٹی کے لیے کچھ اڑانے کے لیے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، میں اپنی امت کی حالت پر رو رہا ہوں۔ خدا را تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی بھی اور مقصد نہیں ہے۔ جی حضور امیر المجاہدین نے